نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 23واں پارہ سورۃ الصافات، سورۃ الصافات کا رکوع نمبر 3 آج شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ الصافات کی آیات نمبر 75 سے 82 تک تلاوت کی گئی ہیں، اور ذکر خیر ہو رہا ہے انبیاء میں سے عظیم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی حضرت نوح علیہ السلام کا، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کے بیٹوں سے آگے پوری دنیا میں نسل انسانیت چلی ہے، حام، سام اور یافس۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرب والے سام کی اولاد میں سے ہیں، اور حبشہ والے حام کی اولاد میں سے ہیں، اور روم والے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انبیاء میں سے بہت زیادہ عرصہ اپنی قوم کو دعوت دینے کا فریضہ ادا کیا، انجام دیا، اور قوم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہر حد کنڈا استعمال کیا، اور کم و بیش 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی سارے لوگ مخالف۔ اور جب مخالفت انتہا کو پہنچی تو اگر نوح علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، اس لیے ان کی اس ظلم و تشدد کی صورت کو اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ سورۃ قمر میں موجود ہے انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے مولا اب میں ان کے سامنے بے بس ہو گیا ہوں، کیونکہ اب یہ ہاتھ درازی پہ اتر آئے ہیں، اور نبی تو کیونکہ ہاتھ اٹھاتے نہیں، ہاں اگر نبی کسی پہ ہاتھ اٹھا دے تو جس پر نبی ہاتھ اٹھائے دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا، اور جو شخص نبی پہ ہاتھ اٹھائے، نبی پہ ہاتھ اٹھانے والے سے بھی بڑھ کے دنیا میں بدبخت کوئی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کر دی کہ انی مغلوب فانتصر، مولا اب تو میری مدد کر، اب میری بس ہو گئی۔ سورۃ نوح میں موجود ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ مولا اب ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پہ نہ چھوڑ، ایک کو بھی نہ چھوڑ، اگر تو چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں ان کی پکار کا ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی مدد کے لیے پکارا ہے، تو اللہ رب العزت کو پکارا ہے، اس لیے ہر حال میں صرف یا اللہ مدد، کیونکہ نبیوں سے بڑھ کر کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں برگزیدہ نہیں ہوتا، اور نبی سے بڑھ کے کسی کے پاس علم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے کسی بھی آنے والے یا کسی بھی آئے ہوئے پہلے نبی کا نام نہیں لیا، اگر مدد کے لیے پکارا ہے تو صرف اللہ رب العزت کو پکارا ہے۔
اس سے میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی پیغام یہی ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ رب العزت کی، اور بے بسی اور بے کسی میں پکارنا ہے تو وہ بھی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی کو پکارنا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، تحقیق پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور فرمایا پس کیا ہی ہم ان کی پکار کو قبول کرنے والے ہیں، یعنی خوب ہم نے ان کی پکار کو کیا کیا ہے، سن لیا، قبول کیا، اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو بچا لیا، نجات دے دی، وَآلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے، بہت بڑی پریشانی سے ہم نے ان کو نجات دی۔ تو نجات دینے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور نسل انسانی کو ہم نے انہی کی اولاد میں سے باقی رکھا۔ میں نے عرض کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام کنان تھا کہ جو غرق ہو گیا، نافرمان تھا، والد کی بات کو نہیں مانا، اور گھر والی نوح علیہ السلام کی وہ بھی نافرمان تھی، وہ بھی قوم کے ساتھ غرق ہو گئی۔ 3 بیٹے جو نوح علیہ السلام کے فرما بردار تھے، اللہ نے ان سے آگے نسل انسانیت چلا دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور نوح علیہ السلام کا ہم نے رہتی دنیا تک ذکر خیر باقی رکھا، رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر چلتا رہے گا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کی صورت میں اتار دیا تو قرآن تو آپ جانتے جنت میں بھی رہے گا، تو نوح علیہ السلام کا ذکر جنت میں بھی رہے گا، جو بھی قرآن کی آیات کو پڑھے گا جنت میں بھی بیٹھ کے تو وہاں بھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، کہ سارے ان جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ جو بھی یہ آیت مبارکہ پڑھے گا، اب حافظ کو ترجمہ آئے یا نہ آئے، لیکن حافظ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلامتی پہنچ جائے۔ ہماری نمازوں میں دیکھو، ہماری قراتوں میں دیکھو، ہماری درسگاہوں میں دیکھو، ہماری خانگاہوں میں دیکھو کہ نوح علیہ السلام پر ان آیات کی صورت میں سلامتی پہنچ رہی ہے، معصوم بچوں کی طرف سے پہنچ رہی ہے، بوڑھوں کی طرف سے پہنچ رہی ہے، عورتوں مردوں کی طرف سے پہنچ رہی، بچیوں کی طرف سے پہنچ رہی ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنے والے الحمدللہ اربوں میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کر۔ پیغام دے دیا مجھے اور آپ کو کہ اگر دنیا میں ہمیشہ باقی رہنا چاہتے ہو تو باقی رہنے کا مطلب کہ انسان کا تذکرہ رہے، نیک نامی رہے، تو فرمایا نیکوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دنیا سے جانے کے بعد تو ویسے غم کوئی نہیں رہے گا، اور دنیا میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ باقی رہنے کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان اللہ کے لیے مر جائے، تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہے گا۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ سب سے زیادہ قدردان ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، ایمان والوں میں سے تھے، ہمارے ماننے والوں میں سے تھے۔ کون؟ نوح علیہ السلام۔ کتنا پیارا ذکر خیر ہے۔ پھر فرمایا رہی باقی قوم ثم اغرقنا الآخرین، باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا، باقیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا۔ ان آیات مبارکہ میں تسلی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قرآن میں اس کا تذکرہ آنا ایک تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ذرا ہم بھی دنیا میں سنبھل کے رہیں، اور ایک ان لوگوں کو بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے راستے پہ چل رہے ہیں
اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں، راستے میں یہ رکاوٹیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ذکر سے ان کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ آنے والی چیزیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، ایک وقت ہے یہ ختم ہو جائیں گی، کامیابی آپ ہی کی ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے کہ میرے نبی، یہ جو آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ مخالفت، یہ جو انداز ہے مخالفت کرنے والا، یہ آپ کی قوم کا ہی نہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہ مخالف لوگ ایک وقت آتا ہے کہ ان کی مخالفت ختم ہو جاتی ہے، آخر غلبہ اسلام کو ہی ہوتا ہے، دین کو ہی ہوتا ہے، نبی کی ذات کو ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی غلبہ ہوگا، اسلام ہی کو غلبہ ہوگا، مسلمان ہی کامیاب ہوں گے۔ یہ مکہ کے چودھری سردار وڈیرے سب اپنے انجام سے دو چار ہوں گے، جو کہ ہوئے، اور اسلام کو غلبہ ہوا، اور اس کی ایک مثال میں اور آپ بھی ہے کہ آج جو ہم 1400-1500 سال بعد مسلمان ہیں، آخر یہ اس اسلام کے غلبے ہی کا صدقہ ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت غالب ہوئی، اسلام پھیلا، آج یہاں میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ یہ مسلمان بڑھتے رہیں گے۔ اب ان میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہی ہے کہ اسلام کی قدر کرنی ہے، اس قرآن کی قدر کرنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قدر کرنی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں جی، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے جو صحابہ کرام نے طریقہ اختیار کیا اور دنیا پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ تو اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ ہم سب کو اسلام پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک بھی ہے، جس طرح جمعۃ المبارک میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری ذات پہ کثرت سے درود شریف پڑھو، ایک مرتبہ سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب یاد آ جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہاں کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرو۔ یہ چھوٹے موٹے فتنے تو انشاءاللہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان سے بچا لے گا، اور بڑا فتنہ دجال، اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور حضور خود بھی تلاوت فرماتے تھے، اتباع سنت کا اجر بھی ملے گا، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملیں گی۔ اور پھر سورۃ اخلاص 100 مرتبہ جمعے والے دن پڑھنا بہت بہترین عمل ہے، اور ایمان پر کلمہ شکر الحمدللہ رب العالمین 100 دفعہ پڑھنا، اور قبرستان میں جا کر اپنے لیے عبرت حاصل کرنا کہ یہاں میں نے بھی آنا ہے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے سالے ثواب کر دینا۔ اور جمعے والے دن سفید لباس نماز جمعہ کے لیے پہننا، جمعہ کے لیے جلدی آنا، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 5-7 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ، پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جمعے والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال جمعے کو یوں گزارنا ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ جمعے والے دن جلدی آنا، اگر اللہ موقع دے، توفیق دے تو صلاۃ التسبیح پڑھنا، تو اللہ ان تمام نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ